سے بولتا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ وہ ہے، صدیق اکبر کے ساتھ وہ ہے، عثمان غنی کے ساتھ وہ ہے، غوث و خواجہ کے ساتھ وہ ہے، کربلا والوں کے ساتھ وہ ہے۔ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ کربلا والوں کے ساتھ ہے، اور جو نبی کو مردہ مانتا ہے تو شیطان والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان۔ دنیا کو نہانے کا طریقہ ہم نے سکھایا، کھانے پینے کا طریقہ ہم نے بتایا، شادیوں کی الٹی سیدھے طریقے تھے، نکاح جانوروں کے پاس شادیاں، ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی۔ آج وہ قوم اتنی گر رہی، اتنا پکار تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے تاج ہمارے قدموں میں پڑے رہا کرتے تھے، ہم سے فیصلہ کراتے تھے۔ ہماری عزت و وقار کو یہ علم تھا کہ لوگ گواہی کے لیے ہمیں بیچ میں بلاتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ سونا چاندی یہاں تک کہ جوان بیٹیاں مومن کے گھر میں رکھے رہتے تھے تاکہ جانتے تھے میرے ساتھ رہ کے بیٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ایک مومن کے ساتھ میری بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے۔ اور کیا عالم ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ یہ بھی ایک نہیں، یہ تو ایک ہے۔ ابھی نہ جانے کتنے بہتر پھر لے آئی، تمہیں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، شنکا مت کرنا، شک مت کرنا کہ سنی حق پر ہے یا نہیں ہے۔ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ دو طرفہ چھوڑ دو، اپنی سنیت پہ شک مت کرو۔ سنیت ایسی حق پر ہے، سنیت ہی اسلام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جس کو ہم بولتے ہیں وہی سنیت ہے اور وہی اسلام ہے۔ رات ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، مگر سنیت حق پر ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سنی ہی حق پر ہے، سنیت ہی دنیا میں اسلام ہے، سنیت ہی کی تاریخ 1500 سالہ تاریخ ہے۔ ساری جماعتوں کی تاریخ و اتہاس، کسی کا 100 سال، کسی جماعت کا 200 سال، 300 سال، کسی جماعت کا 400 سال۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری جماعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اسلام 100-200 سال سے نہیں بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ جیسے کل چل رہا تھا ویسے یہ الحمدللہ آج چل رہا ہے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لگے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب ویسے لوگ گاؤں میں کیا کہتے تھے؟ گاؤں میں یار گاؤں میں دو لوگ چناؤ میں لڑ رہے ہیں، یار یہ پردھان بھی نہ غصہ ہو یہ بھی نہ غصہ ہو، تو جو وہ والے آئے بولے ارے آپ بالکل ٹینشن نہ لو، گھر جاؤ، ہم تو وہاں پہ۔ دوسرے والے آئے آپ آئے تو ہم تو گھوڑیاں ہیں، یہ بھی نہ خوش ہو، یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو۔ یہ دنیا داری میں کرتے وہ والے وہ سما قصبہ والے آئے بولے یہاں سب تمہارا، کسی اور کا ہے نہیں۔ سپا والے آئے بولے یہاں سب تمہارا، کسی اور کا ہے نہیں۔ یہ مغربہ والے سنی مسلمان ہو، یہ راجنیت میں کرتے ہو، یہ گاؤں بستی میں کرتے ہو، یہ راجنیت میں کرتے ہو، پارٹی میں کرتے ہو، سیاست میں کرتے ہو، کیا آپ اتنے گر گئے ہو، کیا دین میں بھی یہ کرنے لگو گے؟ کیا اس حد تک آ گئے کہ دین میں بھی یہ ترقی کرنے لگو گے؟ کہ تمہارا معیار اتنا گر گیا ہے؟ ارے وہ راجنیت سیاست ہے، اس میں دونوں طرف دونوں کو چلاتے دونوں کو خوش کرتے ہی الگ بات ہے، مگر کیا اس حد تک آ گئے اب دین و ایمان میں بھی سب کو خوش؟ یا تو رحمان کو راضی کر لو
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہاں غصہ نہ ہو وہاں غصہ نہ ہو، کب تک؟ قبر میں جاؤ گے تو وہاں پتہ چل جائے گا۔ اور سنی تو اس لیے مرتا ہے، آپ مرتے ہو مرنے کے لیے، اور سنی مرتا ہے نبی کے دیدار کے لیے۔ آپ مرتے ہو مرنے کے لیے، سنی مرتا ہے نبی کے دیدار کے لیے۔ اب ایمان میں تو کمپرومائز نہ کرو، ایمان میں تو ایمان میں کمپرومائز نہ کرو، صلح سمجھوتا نہ کرو، کمزور عقیدہ نہ رکھو، ڈھیمر عقیدہ نہ رکھو، یہ بھی سچے ہے وہ بھی سچے، اس طرح کا ایمان میں کمپرومائز مت کرو۔ اگر بننا ہے تو ٹناٹن سنی بن جاؤ، یہ ایمانیات میں کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس میں کمپرومائز یہ تمہاری ایمان کی تباہی کا باعث بنے گا، اس میں فیصلہ صلح یہ تمہارے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے لوگوں کم سے کم اللہ کے بن کے رہو، رسول اللہ کے بن کے رہو۔ اور میں دعوے سے بولتا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ وہ ہے، صدیق اکبر کے ساتھ وہ ہے، عثمان غنی کے ساتھ وہ ہے، غوث خواجہ کے ساتھ وہ ہے، کربلا والوں کے ساتھ وہ ہے۔ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ کربلا والوں کے ساتھ ہے، اور جو نبی کو مردہ مانتا ہے تو شیطان والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ کم سے کم ایمان میں تو کمپرومائز نہ کرو۔ ایک آدمی تھے، انہیں ندی کے پار جانا تھا، ایک کو ناؤ نہیں مل رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں دو مل گئی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اب انہیں لالچ لگا، پھر پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی، ادھر سے آئے، اب وہ سوچے اس میں بیٹھے کہ اس میں بیٹھے، تو سوچا دونوں پکڑے رہو، جہاں سے مت جانے دو، ایک پیر اس والی ناؤ پہ ایک پیر اس والی ناؤ پہ، دونوں ملاحوں نے چیپو کھینچ دیا۔ پھر بھائی صاحب کیا ہوا ہوگا؟ خرید بھی ہو گیا، تو ایمان میں ایسا نہ کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں لڑائی کرو جھگڑا کرو کسی سے لڑو نہیں، دنگا مت کرو فساد مت کرو، سکون شانتی دے رہو، مگر اپنے ایمان میں کمپرومائز بھی نہ کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا ذمہ دار ہو، اس کے دباؤ میں ایمان سے کمپرومائز نہ کرو، ایمان سے صلح سمجھوتا نہ کرو۔ کتنا بڑا پردھان ہو، کتنا بڑا منتری ایم ایل اے ہو، جو سچا نبی کا وفادار ہوگا، جو نبی کا سچا غلام ہوگا، جو احمد رضا کا ماننے والا ہوگا، غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا، کربلا کا نام لینے والا ہوگا، حسنین کریمین کو جان دینے والا ہوگا، جب اسے کوئی امیر ذمہ دار مکھیا چودھری پردھان بھرنائے گا، یا اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے گا، یا اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، تو جو سچا پکا سنی ہوگا اس کا جواب ہوگا کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کرو، ماں باپ کا احترام کرو، نماز کی پابندی کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نوجوان 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے دوستوں کے ساتھ خالی پھوکٹ میں دنیا بھر کا جھوٹ مکاری غداری چاہتا بیتی دنیا بھر کی خرافات بکتے ہوئے ٹائم تو خراب کر دے گا، مگر 5 منٹ کے لیے اللہ کے دربار میں نہیں جا پائے گا۔ 5 منٹ لگتا ہے نماز میں، عشاء میں 10-15 منٹ، فجر میں 5 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عصر میں تو 5-6 منٹ۔ 5-6 منٹ کے لیے کتنے بہانے، کتنے بہانے۔ نہائے نہیں، تھکے بہت، جب کچھ نہیں ملے گا تو بولے نا ان کے پیر مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے ہی نہیں، ان سے کوئی نہ کوئی تو بہانا چاہیے۔ یہ والے مولانا کے
کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اے مسلمان حیا کرو اپنے ایمان پہ, حیا کرو, حیا کرو. کیسے مسلمان ہو؟ نماز تمہارے لیے ہے, نماز اتنی بڑی عبادت, اتنی بڑی عبادت, اتنی بڑی عبادت. حضرت سیدنا بابا فرید الدین شکر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہوگی اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی پابند سے میرے خلافات میں نکال دیتے. ایک پوڑیا کھانے میں 5 منٹ لگتا ہے, 5 منٹ اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے. فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, سرکار مدینہ فرماتے ہیں, راحت قلب سینہ فرماتے ہیں, ہم غریبوں کے غم و سار فرماتے ہیں, شفیع روز شمار فرماتے ہیں, جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ ظہر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے ظہر کی پڑھی وہ عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. جس نے عصر کی پڑھی وہ مغرب تک, جس نے مغرب کی پڑھی وہ عشاء تک, اور جس نے عشاء کی پڑھی وہ فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہ بھائی صاحب باراک اوباما کی حفاظت میں رہے تو بم گر سکتا ہے, جو بائیڈن کی حفاظت میں ہو تو خطرہ ہو سکتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی نماز پڑھ کے گھر سے سفر شروع کرو, کہیں باہر جاؤ تو نماز پڑھ کے مسجد سے شروع کرو. کہیں باہر سے آؤ تم مسجد میں پہلے آؤ, نماز پڑھو, ادا کرو, امام صاحب سے ملو, انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا جانا بھی کامیاب, تمہارا آنا بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچے پکے اچھے مسلمان لوگ, بہت بدنامی کر لی تم نے اپنے کردار کو, اپنے معیار کو بہت گرا دیا تم نے. جس قوم نے دنیا کو جینا سکھایا, تہذیب و تمدن کلچر سکھایا, دنیا کو نہانے کا طریقہ ہم نے سکھایا, کھانے پینے کا طریقہ ہم نے بتایا, شادیوں کی الٹی سیدھے طریقے تھے, نکاح جانوروں کے ساتھ شادیاں, ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی. آج وہ قوم اتنی گر گئی کہ ایک ایک بچہ کم کر بھی تم سے نفرت کرتا ہے. کیوں؟ تم نے اپنا کردار اتنا گرا لیا ہے, اتنا گرا لیا اپنا معیار. جھوٹ تمہارے اندر, مکاری, غداری, 420 فراق, دھوکہ دھڑی, کون سی ایسی خطا ہے, ایسا گناہ ہے جو تمہارے اندر نہیں؟ وہ مسلمان جو مسجد سے نکلتا تھا نیچی نظر کر کے چلتا تھا, دنیا والے اسے دیکھ کے کہتے تھے نبی کا سچا غلام جا رہا ہے, نبی کا سچا غلام جا رہا ہے. کسی کی بہن بیٹی پہ نظر نہیں ڈالتا تھا, چہرہ نظر نہیں سے ہوا کرتی تھی, لوگ عزت کیا کرتے تھے. جب کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کسی مسلمان کو بلاؤ, ہم فیصلہ مسلمان دے کر آئیں گے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے. مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہمارے کردار کے اتنے چرچے تھے, ہمارے معیار کے اتنے, ہمارا اتنا وقار تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے تاج ہمارے قدموں میں پڑے رہا کرتے تھے. ہم نے دنیا پہ اپنے تہذیب کے جھنڈے ڈالے تھے, ہم نے دنیا پہ اپنے کلچر کا لوہا منوایا تھا, ہم نے دنیا پر اپنے وقار کا, ہمارے وقار کا وہ عالم تھا کہ لوگ ہم سے فیصلہ کراتے تھے. ہماری عزت و وقار کا یہ عالم تھا کہ لوگ گواہی کے لیے ہمیں بھی اس میں بلاتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہم اتنے عزت والے تھے, ہمیں شریف کہا جاتا تھا. ہم شریف قوم تھے, ہم عزت والے قوم تھے, ہم وقار والے قوم تھے, ہم بامیار قوم تھے. ہم لوگوں کی گواہی دیا کرتے تھے, ہم لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے, ہم لوگوں کو ملایا کرتے تھے. لوگ سفر میں جاتے تھے تو اپنی امانتیں, سونا چاندی, یہاں تک کہ جوان بیٹیاں مومن کے گھر میں رکھے جاتے تھے تاکہ جانتے تھے میرے ساتھ رہیے, بیٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر ایک مومن کے ساتھ میری بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا اتنا اعتبار تھا, ہمارا اتنا وقار تھا,
سوچو ہر وقت 56 کروڑ کی چوکیائی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کے سوا کبھی سوچا تم نے کچھ اور؟ بڑا آدمی بننے کے سوا کبھی سوچا کچھ اور؟ پوری زندگی اس بات پر خرچ کیے دے رہے ہو کہ میں جلدی سے بڑا آدمی بننا۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں بڑا آدمی بننے کے لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا میں جانا 4 بیگھا ہو تو اسے 16 بیگھا بنا لینا، 1 منزلہ مکان ہو تو 4-5 منزل بنا لینا، اور پھر چلے جانا پلٹ کے۔ یعنی کہ آپ دنیا میں آئے ہو 4 کے 16 بنانے، پوری زندگی خرچ کر دی، پوری زندگی گھوٹا، جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، تب مرتے ٹائم تک 4 کی 16 ہو پائی، 16 ہو گئی اور آپ چلے گئے۔ گویا کہ وہ آپ 12 بیگھا کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ یہی تو مطلب نکلا، مقصد یہی تو نکلا۔ 4 پہلے سے تھی باپ دادے کی، پوری زندگی آپ ڈھونڈ مکانی غداری 400 کیا کیا کیا، تب جا کے وہ 12 کی کتنی ہوئی، 4 کی کتنی ہوئی، 16، کتنی بڑی 12، آپ چلے گئے۔ تو گویا کہ بھائی صاحب آپ کی زندگی بھر آپ نے کیا کیا؟ پیدا ہوئے، آئے، بڑے ہوئے، کمانا شروع کیے، جیسے 16 ہوئی ویسے ختم ہوئے۔ 12 بیگھا کے لیے آپ آئے تھے، 12 بیگھا میں پورا خرچ ہو گیا۔ اچھا کچھ لوگ 1 منزل تک چھپر پڑے تھے تو بلڈنگ بنا لیا، 4-5 منزلہ بلڈنگ بنی، اے سی لگا لی، چلے گئے۔ وہ بھائی صاحب کہے لیے آئے تھے، 4-5 منزلہ بلڈنگ بنانے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے آرام سے، جو کام کے لیے آئے تو چلے گئے۔ نتیجہ یہ تو نکلا بھائی پوری زندگی 4 منزلہ بلڈنگ بنانے میں تو خرچ ہو گئی، آپ چلے گئے۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا تمہیں، 12 بیگھا بنانے کے لیے آئے، 1 منزل مکان کو 4 منزل مکان بنانے کے لیے آیا۔ سوچا تو یہی تو کر پاؤ گا، کیا کرو گے؟ 2-3 بچوں کی شادی کر دو گے اور بھائی کا سمجھتے ہیں آپ میں نے کر دی شادی کا جوڑا تو میرا رب پہلے سے منتخب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر انسان اپنے نبی نصیب کی جگہ پہنچ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہم نے کر دیا۔ پوری زندگی نہ جانے کیا کیا کیا، تو 12 بیگھے بنا پائے، 12 بیگھے کے لیے آئے چلے گئے، اتنے کام کے لیے۔ یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے آپ بڑے آدمی بننے کے لیے نہیں آئے، آپ 4 منزلہ بنانے کے لیے نہیں آئے، 12 بیگھا کو 4 بیگھا کو 16 بیگھا بنانے نہیں آئے، آپ کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ عبادت کے لیے آئے بھائی صاحب، جھٹکا ذرا سوچو کیا کر رہے ہو، آئے کاہے کے لیے کیا ہے؟ بھوکا بھلانے کے لیے، زندگی میں ایک بھوکا ہو گئے بھائی صاحب، آئے ہوا بھری پھول گئے۔ اے مغرب اڑا کے سنی مسلمانوں، آپ کو زندگی میرے رب نے اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ آپ 4 بیگھا کو 16 بیگھا بنا لو۔ آپ کو میرے رب نے زندگی کے شب و روز اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ آپ 1 منزلہ مکان کو 4 منزلہ بنانے کے لیے آئے اور اس پوری زندگی اتنے میں خرچ کر دو، یعنی بڑی سستی میں زندگی خرچ کر دی، آپ نے بڑے ہلکے میں زندگی کو برباد کر دیا۔ اے میرے بھائی، میرے رب نے پیدا فرمایا اگر تمہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے الجن والانس الا ليعبدون، پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں بنایا ہے بڑا آدمی بننے کے لیے نہیں، امیر بننے کے لیے نہیں، 4 بیگھا جگہ 16 بیگھا بنانے کے لیے نہیں، 4 منزلہ مکان بنانے کے لیے نہیں، میرے رب نے اگر بندوں کو
پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے بھائی صاحب, اسے یاد کر لو. آج یہ سبق دے کے جا رہا ہوں, آج سے آپ کی سوچ کا دھارا بدل ہے. آج تک آپ سوچتے رہے کہ میں بڑا آدمی بننے کے لیے آیا ہوں, جب جلدی بڑے آدمی بن لو. کمرے چلا رہا ہوں, سوگے چلا رہا ہوں, دورے چلا رہا ہوں, کیا کروں, جھوٹ بولوں, چوری کروں, بہانہ کروں, کچھ بھی کروں, جلدی بڑے آدمی بنو, بڑے آدمی بنو. آج تک آپ یہ سوچتے رہے کہ ہم دنیا میں بڑے آدمی بننے کے لیے آئے ہیں, ہم دنیا میں بڑے آدمی بننے کے لیے آئے ہیں, مگر آج سے اپنی سوچ کا دھارا بدل لو, اسلامی نظریہ بنا لو. آج سے یہ عہد کر لو, یہ پیمان, یہ وعدہ کر لو کہ آج سے ہم سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی آسانی سے بات نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں نا جم چکا ہے وہ سب, اتنی جلدی سے یہ بات نہیں ہوگی. بچپن سے تو یہی سوچتے ہیں, آج کیسے بدل دو گے, آج اتنی جلدی کیسے بدل جائے گا. مگر یہ وعدہ سچ ہے, بڑے آدمی بنو, بے شک بنو, ضرور بنو. اسلام میں بڑے آدمی بننا ناجائز نہیں ہے. بڑے آدمی خود بھی بنو, دوسرے مومن بھائیوں کو بھی بناؤ, دوسرے غریبوں کو بھی سہارا دو. بڑے آدمی بننا اسلام میں جائز ہے, بے شک بنو. جتنا اللہ توفیق دے اتنا بنو, جتنا توفیق دے اتنا بنو. خوب بنو, خوب بنو, خود بھی بنو, بھائیوں کو بھی بناؤ, مومن بھائیوں کو بھی بناؤ, دوسروں کو سہارا بھی دو. بڑے آدمی بننا اسلام میں بالکل ناجائز نہیں ہے. مگر بڑے آدمی بننے کے لیے جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہ بولو, مکاری غداری نہ کرو, دھوکہ نہ دو, دھوکے سے پیسہ نہ لو. اگر حلال طریقے سے بڑے آدمی بنتے تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اتنی بنتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بڑے آدمی مت بنو. اس لیے کہ بھائی صاحب یہ زندگی 40,000 سال کی بچی ہوگی. اس 40-50 سال کے لیے ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال کی زندگی کو مت بگاڑو. عقل مند آدمی ہے تو بھائی صاحب یہ 40 سال کی ہوگی, چلو ایسی کے لیے تم نے سگلندار کیا, جھوٹ بولے, مکاری کیا کیسا کیا آپ نے, ایسی لگا لی. یہ 40 سال آپ نے اچھی زندگی جی. اس 40 سال کو خوبصورت بنانے کے لیے, بڑے آدمی بننے کے لیے آپ نے ہزاروں کروڑوں سال, جہاں دوبارہ مرنا ہی نہیں ہے, جہاں کبھی موت نہیں ہے, ایک بار مرنے کے بعد جہاں کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی, اس اصلی زندگی کو اس 40 سال کے لیے برباد نہ کرو, اس کو تباہ نہ کرو. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں, کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں, کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں. اب جب ٹائم ملا کرے خرافہ میں چٹھیاں مت لگایا کرو اپنے دروازے پہ جھوٹ بولنے کے لیے, لوگوں کو اکٹھا کر کے جھوٹ بڑے مکاری باتیں سننے کے لیے, جھوٹ سننے کے لیے چٹھیاں مت لگایا, بلکہ فوراً تمہارا قدم جیسے ہی مسجد سے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ویسے ہی تمہارا قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر سے پلٹ کے دیکھو اپنی تاریخ, ایک بار پھر سے دوہرا کے دیکھو اپنا اتہاس. نمازوں کی پابندی کرو, سچے پکے پہلے سنی مسلمان بنو. ایمان پہلے ہے, پہلے ایمان کی ٹھنڈی پینٹنگ ٹھیک کر لو. الٹا سیدھا نظریات ایمان کے مت بنو. یہ چلنے والی ہوائیں, جماعتیں, گروہ, فرقہ, یہ لاکھوں آتے رہیں گے, آنے دو. تم اپنے باپ دادا پردادا خواجہ غریب نواز, غوث اعظم, کربلا والے, مدینے والوں سے جو سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اس کا دامن مت چھوڑنا. اسی میں بھلائی ہے. نماز کی پابندی کرو, ماں باپ کا احترام کرو, حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے اپنی آخرت تباہ مت کرو. ایمانداری سے بڑے آدمی بنو تو بنو, اور نہ بنو تو پھر اتنا ضروری نہیں ہے. کھانا میرا رب دے گا,
वो रब अपने किसी बंदे को भूखा नहीं सुलाता है। मेरा रब तुम्हें खाना आता करेगा, शादियां बच्चों की हो ही जाएगी। वो उसने लिख दिया है तकदीर में। कोई गरीब की बेटी आपने अमीर की बेटी को तो बड़े होते हुए देखा होगा, उम्र से ज्यादा निकलते, मगर गरीब की बेटी को आपने कभी उम्र से ज्यादा उसकी उम्र होते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए कि गरीब की बेटी की शादी पहले हो जाती है, इसलिए कि दुनिया का अमीर इंसान अपनी दौलत के सहारे होता है, वो दौलत के कमर में बैठा होता है, और गरीब तो मेरे वक्त के भरोसे में बैठा होता है। इसलिए गरीब की बेटी की शादी के तमाम को हम नहीं कर देते। इसलिए आप बड़े आदमी बनने के चक्कर में हमारे इतना अपने आप को बर्बाद क्यों करो? अपनी आखिरी असल जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? करना जरूरी नहीं है, जिंदगी कटी जाएगी। हाँ, और हलाल तरीके से बनो तो जितना बनो, मगर तुम्हारा रिस्क हराम नहीं होना चाहिए। नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप का एहतराम करो। एक मगरादा के सुन्नी मुसलमानों, कल कौन कौन सुन्नी अब जाके सुबह के टाइम पे अपनी माँ के तलवे चूमेगा। इंशाल्लाह जैसे अपने बेटे के होठ माँ के तलवों से कसने देगी माँ, वैसे ही माँ की ममता का समंदर जोश में आएगा, और हजारों प्यार में देख कर माँ को बेटे को दुआएं बोलेंगे। अपनी माँ की दुआएं लेना, नमाज की पाबंदी करना। पहले सबसे पहले ईमान कोई खेल नहीं है यार, किसी के सामने तुम भी हाँ कर दो। हाँ, ये कोई राजनीति थोड़ा है किसी को भी वोट देने के लिए हाँ कर दो। ये ईमान है, इसका सौदा इसको इतना ढीला मत रखो। हाँ, कम से कम ईमान पे तो कायम रहो मजबूती से, और अच्छे अमल करो। पहले ईमान को दुरुस्त करो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप का एहतराम करो, मिलजुल के रहो। आपस में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरत, गीबत छोड़ दो। एक दूसरे मोमिन से 10-10 साल मूछ है, मैं क्यों बोलूं, 15-15 साल सगे रिश्तेदार, चंदा भतीजे 20-20 साल चल रही है। मूछ नीची हो रही है। अल्लाह जाने ये मूछ किसने बना दी? ये मूछ तो नीची रहती है, ऊंची वाली बात कहाँ से आ गई? ये मिसाल किसने बना दी? मूछ तो हमेशा नीची रहती है और रहती नहीं रहती। हाँ, इतना खामोश जैसे लगता है इनके ऊपर गड़ी। और कुछ लोग ऊंची करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, 24 घंटे तब जाके जैसे जैसे थोड़ी बहुत घूम पाती है, और जैसे पानी भीगे हुए सब के नीचे होता है कि नहीं? अल्लाह जाने ये मूछ ऊंची नीची वाली बात किसने चला दी? जो सुन्नी मुसलमान होता है, तो ईमान वाला होता है, मोमिन होता है, वो ऊंची नीची मूछ नहीं देखता है, बल्कि वो ये देखता है कि मेरे आका ने क्या फरमाया है। बात जिंदगी नहीं है, बात मूछ नहीं है, बात वो है जो मेरे आका ने फरमाया है। मूछ के लिए अपने भाई को छोड़े बैठे हैं। पहले बोलेंगे तो इनकी तौहीन हो जाएगी, इनकी मूछ नीचे हो जाएगी। अरे भाई साहब, मूछ नीचे पहले से है, वो होगी नहीं, वो तो है ऑलरेडी। ये अपने रिश्तेदारों को छोड़े पड़े अपनी शान बान मूछ के चक्कर में। मेरे आका फरमाते हैं, सरकारे मदीना फरमाते हैं, राहत वसीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गमगुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं कि जो जिससे कोई मोमिन भाई रूठा है, जब तुम्हारा मोमिन भाई तुमसे रूठा है, दो मोमिन अगर आपस में रूठे तो आका फरमाते हैं कि जो रूठे हुए मोमिन को मनाने में पहल करता है, इधर दिल में इरादा करता है, उधर मेरा रब जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर रहा है। अब देखोगे ऊंची ऊंची नीच, ऊंची नीची मूछ देखोगे कि रसूलुल्लाह का फरमान देखोगे, तो सुबह में तुमसे उठा रिश्तेदार
खाला चचा बाबा भाई माँ बाप भैया भतीजे पास पड़ोसी मोमिन भाई उठो तो ये मत देखना मेरी गोश ऊंची नीची हो रहेगी, बल्कि ये देखना कि मेरे पैगंबर ने वादा किया है कि जो मोमिन से बोलने में रूठे मोमिन को मनाने में पहल करेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मना लेना अपने मोमिन भाई, नमाज की पाबंदी करनी, सुन्नी मुसलमान बने रहना। अब तो माशाल्लाह आपके यहाँ मदरसा भी बन गया, सुभान अल्लाह। अल्लामा जुबैर साहब किबला इस इलाके का बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, आपको तो मालूम मुफ्ती आज़म जानते हो। इस इलाके का बड़ा जिम्मेदार इदारा, बड़े होनहार देश का आलमी दीन मसलक आला हज़रत के मुहम्मद पासवान बेहतरीन शानदार जानदार आलमी दीन है। अल्लाह ताला इनमें जो इनको जिस्मानी तकलीफ है, सब लोग दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की विलादत की खुशी में वो तकलीफ दूर फरमा दे और इनको दिल दुनिया चौगनी तरक्की अता फरमाए। ज्यादा ना हो रहा अब आप ये मदरसा एक साल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साल में तुमने रसूलुल्लाह का घर बना लिया, एक साल में, बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा और मेहरबानी करो कि इसे 6 महीने के अंदर मदरसे को चालू भी कर दो। मदरसे चलाने के लिए कोई पार्टी वाले नेता नहीं आए, मदरसे आपको हमें अपने हलाल कमाई से चलाना है, ये हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी है। मदरसों से हमारी तारीख महफूज है, मदरसों से हमारा कल्चर महफूज है, मदरसों से हमारी तहजीब महफूज है, मदरसों से हमारे कुरान का तक़द्दुस सलामत है, मदरसों के दम कलम से आज कुरान पाक का बोल डाला है। ये मदरसों की बहारें हैं, ये मदरसों की बहारें हैं जो तुम्हारे दरमियान में ना तो मनकबत सुनाने वाले मिलते हैं, ये मदरसे की बहारें हैं जो फातिहा वाले मिलते हैं, ये मदरसे की बहारें हैं जो अज़ान नमाज वाले मिलते हैं, ये मदरसे की बहारें हैं जो 40 में तुम्हारे बाप दादे के लिए कुरान की तिलावत करने वाले मिलते हैं, ये मदरसे की बहारें हैं जो जमाना पढ़ाने वाले मिलते हैं। यही मदरसे के बच्चे हैं कि जब इस्लाम पे हमला होता है तो सबसे पहले यही कलंदर अपना सीना खोल के मैदान में निकलते हैं और कहते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आज़मा तीर आज़मा हम किधर आओ। तो मेरा अपना काम है, मेरा अपना काम, इसकी हर आदमी बराबर जिम्मेदारी महसूस करेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके गांव से भी बेहतरीन उलमा तैयार होंगे, बेहतरीन हुफ़ाज़ तैयार होंगे। अल्लामा ज़ुबैर अहमद साहब किबला से वक्तन फ़वक्तन मशवरा लेते रहिए, चूंकि ये आपके इलाके के जिम्मेदार आलिम दीन है। इनकी क़यादत में पूरे इलाके को सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, इनकी क़यादत में तमाम उलमा इकराम की टीमें अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इनकी क़यादत की वजह से यहाँ पे मसलक आला हज़रत का नारा अलग ऐलान लगता है, अल्लाह ताला इन्हें भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ तवील उम्र अता फरमाए। मौलाना शाहबान साहब को भी अल्लाह ज्यादा से ज्यादा खिदमत दीन करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो जा चुके हैं, ए मेरे रब तो अलीम व खबीर है किसके दिल में क्या क्या है। नबी की इस मिलाद के सदक़े में सबके दिल की एक जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। सब लोग बोल लो आमीन। ये तो फरमाए फलक तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बेरे बेकरा के लिए। फलक तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बेरे बेकरा के लिए। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून में गर्दिश अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। और मेरे आका को तौहीद की नजरों से जो देखे ज़माना जानता है, हम उसकी आंखें छोड़ देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।